واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سنایا ہے۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ انبیاء کی تخلیق ہو یا انبیاء کی ولادت ہو، اس کا ذکر کرنا، اس کا تذکرہ کرنا یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک اس پرانی بات کو یاد کرا رہا ہے اور بتا رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ یاد کرو۔ وَإِذْ کلمہ جو ہے مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ تو آپ ذرا اذکر کلمے کا محذوف ہے، اس کا یعنی کہ یوں سمجھ لو کہ وَإِذْ سے مراد ہے اذکر، یاد کرو۔ تو اللہ اتنی پرانی بات کو یاد کرا رہا ہے کیا؟ قال ربک، جس وقت آپ کے رب نے فرمایا تھا للملائکۃ، فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں، جس کو اتنی بڑی پاور دوں گا، جس کو اتنا بڑا اختیار اور اتھارٹی دوں گا کہ وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ ہوا یوں کہ اللہ پاک نے جس وقت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو ان کی تخلیق کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جس وقت میں نے اس کو بنا دیا تو پھر تمہارا کام یہ کہ تم اے فرشتوں سجدے میں گر جانا۔ تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ عبادت نہ تھا بلکہ یہ سجدہ تحیت تھا، خاص حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا۔ زمین پر پیشانی رکھ کر تھا، نہ کہ صرف جھکنا تھا۔ سجدہ ہوا، قول صحیح یہی ہے اور اسی پر جمہور ہیں تفسیر مدارک کے حوالے سے۔ سجدہ تحیت پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا ہے، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کو نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرے۔ یہ بات بھی تفسیر مدارک میں ہے۔ ملائکہ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر اسرائیل علیہ السلام اور ملائکہ مقربین۔ اس کے بعد یہ سجدہ جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا یہ جمعہ کے دن ہوا تھا، وقت زوال سے لے کر عصر کی اذان تک یہ سجدہ کیا گیا۔ اسی سجدے کی یاد میں، اسی محبت کی یاد میں جمعے کی نماز کو قائم کیا گیا۔ آج جو ہم جمعہ پڑھتے ہیں یہ وہ فرشتوں کے اسی لمحے کی یاد ہے اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اس تعظیم والے لمحے کی یاد ہے یہ جو جمعے کا دن ہے۔ اور اس کی جمعے کے دن کا تذکرہ چل پڑا ہے تو پھر میں احادیث کے حوالے سے، شرح معانی الاثار کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ طحاوی شریف میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جمعے کا دن ہے، اس جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، تو یہ جمعے کی نماز اور جمعے کا دن، اس کو جمعے کے دن کو عید اس لیے کہا گیا کہ اس دن میں، جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن ان کی روح مبارک قبض ہوئی، تو اس لیے ان کے اس یوم تخلیق کے طور پر، ان کی خوشی کے طور پر جمعے کو عید کا دن بنایا گیا۔ اور اس دن جو ناخن صاف کیے جاتے ہیں، ناخن کاٹے جاتے ہیں، بال صاف کیے جاتے ہیں، اچھے کپڑے مردوں کے لیے حکم ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعے کے لیے جائیں اور خواتین بھی اس دن اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کریں۔ تو یہ اس کو روز عبادت اور یوم عبادت بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تخلیق آدم کا جو لمحہ ہے وہ عید بنا دیا گیا۔ الجمعہ تو یوم العید، جمعہ عید کا دن ہے، اور یہ تقریباً تمام فقہ کے لوگوں کے ہاں یہ بات یعنی سب کے ہاں مسلم الثبوت ہے۔ اسی طرح جو سجدے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے تو ایک قول یہ بھی ہے کہ ملائکہ مقربین 100 برس تک آدم علیہ السلام کے حضور سجدے میں جھکے رہے، سجدے میں رہے، اور ایک قول میں یہ ہے کہ 500 برس تک سجدہ میں رہے۔ فرشتے 500 سال تک آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں رہے۔ شیطان نے سجدہ نہ کیا، برائے تکبر یہ اعتقاد کرتا رہا کہ وہ آدم علیہ السلام سے افضل ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے افضل ہے۔ اس کے شیطان کے دماغ میں یہ خیال آیا اور اس کے لیے سجدے کا حکم معاذ اللہ خلاف حکمت ہے۔ اس نے اپنے باطل اعتقاد میں یہ سوچا تو انبیاء کی تعظیم کرنے میں سوچنے والا رک گیا تعظیم کرنے سے، اور اس لحاظ سے گستاخی بھی اس نے کر دی کہ تعظیم نہیں کرتا کیونکہ یہ تعظیم کے قابل نہیں ہے اور میں ان سے زیادہ افضل ہوں۔ تو کوئی انبیاء سے اپنے آپ کو زیادہ افضل کہے تو وہ شیطان ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ آیت میں یہ دلالت ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں،
کہ ان سے انہیں سجدہ کرایا گیا. اور اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ تکبر کرنا نہایت قبیح چیز ہے, اور کبھی کبھی متکبر کی نوبت جو ہے وہ تکبر کی کفر تک بھی پہنچ جاتی ہے, یہ بیضاوی اور جمل کے حوالے سے. اور جس وقت شیطان نے سجدہ نہ کیا, تو اللہ کریم نے جب اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں سجدہ نہ کیا, جنہیں میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا, تو نے ان کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں ان کو سجدہ کیسے کرتا. قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا, شیطان نے یوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جواب کو پیش کیا کہ یا اللہ خلقتہ من طین, تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے, اور اپنے بارے میں کہنے لگا کہ خلقتنی من نار, مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے, اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. اپنے ہی دماغ میں خود ہی اس نے یہ عقیدہ گھڑ لیا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فخرج, نکل جا میرے دربار میں. تو اپنی سوچ کو پیش کر رہا ہے, اپنی عقل سے کام لے رہا ہے کہ آگ افضل ہے اور مٹی افضل نہیں ہے. ہاں, تیری عقل کے اندر جو آ رہا ہے وہ دین تو نہیں ہے. دین وہ ہے جسے میں دین کہوں, افضل وہ ہے جسے میں افضل کروں. تو آگ افضل نہیں ہے, میں نے تو مٹی کو افضل کر دیا. بس فخرج, تو نکل جا میرے دربار سے, تو شیطان ہے, تو راندہ ہوا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ فضیلت کس کو ہے اور کس کو نہیں ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے اپنی عقل سے سوچنا. فضیلت کی بات اللہ تعالیٰ جیسے فضیلت دے دے. اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام, ان دونوں ہستیوں سے کہا کہ آپ جنت میں رہیں. ایک درخت یا انگور کا تھا یا گندم کا تھا, فرمایا کہ اس کے نزدیک نہیں جانا. تفسیر جلالین میں آتا ہے. پھر یہ ہوا کہ شیطان نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بڑے آرام اور سکون سے رہ رہے ہیں, اس کو بڑی تکلیف ہوئی, حسد ہوا, اور اس نے کہا کہ میں کیا کروں, کیا ایسی چیز کروں کہ جس کے ذریعے جو ہے نا یہ آدم علیہ السلام میری بات پہ یقین کریں اور ان کو یہ میں درخت کھلا دوں, خدا کی نافرمانی ان سے کروا دوں. شیطان نے بہت غور کیا تو اس نے کہا کہ ان دونوں ہستیوں کے سامنے میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کے نام کی, اور اللہ کے نام پر یہ یقین کر لیں گے اور میری بات ہو جائے گی. تو پتہ یہ چلا کہ فریبی لوگ ہمیشہ فریب کسی کو اعتماد میں لا کر, کسی اعتماد والے کی قسم دلا کر فریب کھاتے ہیں, فریب کرتے ہیں بندے کے ساتھ. شیطان کی عادت ہے. تو جھوٹی قسم سب سے پہلے شیطان نے اٹھائی, تو اس کا مطلب ہے قسمیں اٹھانا بھی شیطان کا کام ہے. تو اس لیے جھوٹی قسموں سے بچو.